إله إلا الله لا إله إلا الله توحید-sunnah.com لا إله إلا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ إلا الله لا إله إلا الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العالم الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح النور ونشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وقاتل المشركين والمرتدين أبا بكر الصديق ولي الله ووصي رسول الله وخليفته بلا فصل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود
مثلهم في الإنجيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام، رفقاء جماعت، گرامی قدر بزرگوں، عزیز دوستوں اور توحید و سنت کی انجمن کے ذی وقار نوجوانوں، آج کی یہ جمعہ کی نشست جو عثمان نورین کانفرنس سے معاون ہے، مجاہد ملت پروان توحید و سنت فناء القرآن حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس خون جگر سے تعمیر کرتا اسٹیج پر ایک ایسی تعمیر ساز آواز ہے کہ جو مسلمانوں نے اہل سنت کے دل و نگاہ میں حب رسول اور حب یاران رسول کی ایک نئی امنگ پیدا کرے گی. آپ حضرات جس جوش ایمانی اور سچے ولولے سے یہاں دور دراز سے تشریف لائے ہیں، مجھے آپ پر فخر ہے. کچھ حضرات کی طرف سے تلاوت کے لیے بار بار اقرار ہوا ہے، لیکن وقت کی کمی کے پیش نظر میں تلاوت کے بجائے ترجمہ عرض کرنے پر مجبور ہوں. اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ تلاوت سننے کے ذوق رکھنے والے حضرات کے لیے کراچی کے احباب نے 2 گھنٹے کی 2 کیسٹوں میں سورہ الرحمن، سورہ یاسین، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ تلاوت کر دی ہے، جو آپ کو جمعہ کی نماز کے بعد دستیاب ہو سکے گی. ایک بنیادی بات ذہن نشین کرنے کے بعد میں سلسلہ گفتگو آگے بڑھاؤں گا. وہ بنیادی بات یہ ہے
کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندہ جماعت ہونے کی حیثیت سے قیامت تک کے لیے معیار حق و صداقت جیسا کہ مجھ سے پہلے میرا عزیز آپ کے سامنے یہ کہہ رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو اللہ کی وحدانیت اور اس کی الوہیت سمجھائی اور رسول کے بغیر ہم خدا کو نہیں سمجھ سکتے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تک متعارف کرانے کا عملی واسطہ قرآن تھیوری ہے. ایک موقف ایک نقطۂ نظر ہے, ایک کانسٹیٹیوشن ہے, ایک دستور ہے. اور حضرات صحابہ کرام قرآن کا عملی نمونہ. اس تمہید کے بعد یہ بات آپ پر واضح ہو گئی کہ نبوت اور رسالت کے درمیان جو اساسی واسطہ ہے وہ صحابہ کرام. اگر کوئی گروہ کوئی طبقہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت کو مجروح کرتا ہے یا اس جماعت کو متنازع بناتا ہے تو وہ دراصل امت کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے محروم کرنا چاہتا ہے. اس طرح تاریں کاٹ دی جائے تو آپ کے بلب اور ٹیوب لائٹ روشن نہیں ہوتا. صحابہ کرام پر اگر یہ اعتماد مجروح ہو جائے قرآن و سنت کی روشنی آپ تک نہیں پہنچ پائے. آج حلقہ رسالت میں سے جس تابناک کردار پر گفتگو کرنے اور سننے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں خلافت راستہ کے تیسرے تاجدار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں ہمارے شاندار بازی نے سنو رین کا کریڈٹ کیا. اس لیے کہ دو بیٹیاں پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عثمان کے نکاح میں آئی. حضور کی دو نور نظر حضرت عثمان کے نکاح میں آئی. ذوالنورین کہلائے ہیں. دو مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضرت عثمان کو جنت کی بشارت دی گئی
ذوالبشارتین کہلائے. پہلے حبشہ اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی. ذوالہجرتین کہلائے. یہی وہ خوش نصیب ہے جس کی دولت اور جس کی خوشیاں سب کی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نثار ہوئی. بالخصوص جیسے اسرا کی تیاری کے موقع پر جب رومیوں نے فرزندان اسلام کے خلاف ایک بھرپور اور منظم وار کرنا چاہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے صحن میں اپنے رضاکاروں کو حکم دیا کہ جو خدا تمہیں ہمیشہ جھولیاں بھر بھر کے عطا کرتا ہے، آج وہی خدا اپنے دین کے لیے تم سے کچھ مانگتا. اس محاذ پر اگر اتفاقی تو لے لیا بادشاہ وفا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرط حاصل ہوا کہ اس غزوہ کے اخراجات کی ایک مکمل رہائی تنہا حضرت عثمان نے پوری کر دی. جنگی تربیت یافتہ گھوڑے پیش کیے، سرخ اونٹ پیش کیے، سرخ تدابیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ان کا ڈھیر لگا دیا. اور حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے ایثار سے متاثر ہو کر یہ تبصرہ فرمایا، ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم. آج کے بعد میں اعلان کرتا ہوں کہ دنیا کا کوئی کام میرے عثمان کو جنت کے داخلے سے نہیں روک سکے گا. تاریخ کا وہ بدبودار رہا مواد گروہی عصبیت کے مارے ہوئے وہ بیمار ذہن رکھنے والے مڑ جنہوں نے حضرت عثمان کی کردار خوشی کے لیے جھوٹی روایات کا انبار لگایا ہے. میں ان سب روایات اور اس سارے الزامی مواد کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر قربان کر دوں کہ عثمان فی الجنہ، عثمان یقینی جنتی. پھر یہ بھی فرمایا اللہم انی رضیت عن عثمان فاغفر. خدا بندہ میں عثمان پر فرش پہ راضی ہو گیا، تو عرش پہ راضی ہو جا. سن 6 ہجری میں فضائل کی بات کر رہا ہوں. اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیاسی خدمات اسلامک سوسائٹی کی فاؤنڈیشن میں ان کی انتظامی خدمات
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیاب حسنی حکمت عملی تو تاریخ کی یہ وہ حقیقت ہے کوئی باضمیر انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ کفر کے خلاف عیسائیت و یہودیت کی کمر توڑنے کے لیے پہلی بیڑے کا آغاز حضرت عثمان بن نورین کی خلافت میں ہوا. سب سے پہلی جنگ فاتح شام و قبر حضرت معاویہ کی نگرانی میں لڑی گئی. 50 جنگی مارکے جو پہلی رات سے ہوئے فاتح شام و قبر قاتل یہودیت و عیسائیت و منافقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں ہوئے جن میں کسی ایک مارکے میں بھی حضرت معاویہ کو شکست نہیں ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو سینے سے لگا کر یہ دعا کی تھی کہ خداوندہ اسے فاتح بنا دے, اسے ہادی و مہدی بنا دے. اس معاویہ نے جہاں قدم رکھا فتح نے ان کے قدم چھو. سب سے پہلا بھی تھا کنواں حضرت عثمان بن نورین کے نثار سے ملت اسلامیہ کو ملا. یہودی کے قبضے میں تھا. کون ہے وہ شخص جو اس یہودی سے یہ کنواں خرید کر کے میری امت کے لیے وقف کر دے اور جنت میں اس کا بدلہ میرے ہاتھوں سے وصول کرے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی کے منہ مانے دام ادا کر وہ کنواں خرید کر دیا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا کہ وہ کنواں حضرت عثمان نے خرید لیا ہے تو حضور نے فرمایا عثمان مجھے خوشی ہوئی کہ وہ کنواں آپ نے خرید کر لیا, وہ اب آپ کی ملکیت ہوگا تو میری امت کے لیے آسانی ہو جائے گی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کنواں میں نے خرید تو کر لیا ہے لیکن وہ میری ملکیت نہیں ہے, میں اسے اللہ کے راستے پر آپ کی امت کے لیے وقف کرتا ہوں. 3 میٹر پانی کے کنویں حضرت عثمان بن نورین کے نثار سے امت کو رسید. مسجد نبوی کی توسیع کے لیے سب سے پہلی زمین حضرت عثمان بن نورین نے خرید کر کے وقف. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ کے نکاح میں حضرت عثمان کا نثار کام آیا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہر کی رقم کی فراہمی کے لیے زنا بیچنے جا رہے تھے تو حضرت عثمان بن نورین نے وہ زرے خرید کر لی. پیسے دے کر زرے دے کر پھر حضرت علی سے کہا اب پیسے بھی آپ رکھ لیجیے, زرے بھی آپ رکھ لیجیے تاکہ فاطمہ بنت رسول اور اپنے دولہا بھائی عثمان ابن عفان کی شادی میں عثمان کا بھی کچھ حصہ شامل ہو جائے. میرے عزیز سن 6 ہجری میں جب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم زیارت بیت اللہ کی ارادہ سے مکہ کو عزم فرماتے ہیں, مشرکین مکہ کی طرف سے یہ اطلاع آئی کہ ہم اسلام کے قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے. ایک روایت میں 17
1400 صحابہ ساتھ تھے، ایک روایت میں 1500 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، اور زیادہ اس پر اتفاق ہے کہ 1400 صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، میں تجھے سفیر بنا کے بھیجنا چاہتا ہوں تاکہ تم مکہ والوں سے جا کے کہو کہ ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے، ہم صرف اللہ کے گھر کا طواف کرنے آئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، چشم ماروشن دل ماشاء اللہ کے رسول، میں تو بالکل تیار ہوں، لیکن جب میں مکہ پہنچوں گا تو میری بات شروع ہونے سے پہلے لڑائی شروع ہو جائے گی۔ یہ کہ مجھے تو وہ جانتے، میرے تو نام سے وہ گھبراتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات تو تم نے واقعی بہت موضوع کی ہے، تو پھر کس کو سفیر بنا کے بھیجا جائے؟ فیصلہ ہوا کہ حضرت عثمان کو بھیجا جائے۔ عثمان سے جود و سخا کی باد سوار جب چلتی تھی تو دشمن بھی دامن بھرتے تھے، دوست بھی دامن بھرتے تھے۔ عثمان کی سخاوت کا ظاہر کرم کسی کو معلوم نہیں کرتا۔ مشرکین کو وہ دن اور راتیں نہیں بھولی ہوں گی جب عثمان کے دسترخوان پر انہیں لقمہ تر ملتا تھا۔ شاید نمک حلالی کے ضبط کے تحت وہ عثمان کے ہاتھ نہ اٹھائیں۔ سفیر رسالت بن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ تشریف لائے۔ مکہ والوں سے آ کے کہا، میرے آقا تم سے لڑنے کے لیے نہیں، اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور میں اپنے قائد کے نمائندہ کی حیثیت سے تمہیں یہ یقین دلانے آیا ہوں کہ میرے قائد سے کوئی سیاسی عزائم نہیں، ان کا یہ خاص پسند دینی سفر ہے، لیکن دل کے دماغ کو دینی سفر کو بھی سیاسی سفر ہی سمجھتی ہے۔ انہوں نے پابندی عائد کر دی اور کہا کہ مکہ میں جب تک ہم زندہ ہیں رسول اللہ داخل نہیں ہو سکتے۔ آج بتا آپ اگر چاہیں تو بیت اللہ کا طواف کیجیے اور چل جائیں، کیونکہ آپ کا ممنون ہے، آپ ہمارے وہ سے جائیے مکہ کا طواف کر لیجیے اور اپنے قائد سے کہہ لیجیے کہ آپ کو اس سال ہم داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عثمان بن نورین نے فرمایا، تمہیں یہ خیال کیسے آ گیا کہ میں اپنے قائد کے بغیر بیت اللہ کا طواف کروں گا؟ تم نے مجھے قبلہ تو دکھا دیا ہے، لیکن میرا قبلہ نماز حدیبیہ میں بیٹھا ہوا ہے، جب تک وہ میرے آگے نہیں ہوگا میں طواف کیسے کر سکوں گا؟ حضرت عثمان کے اس جواب نے مشرکین کو مشتعل کیا۔ انہوں نے غیر و غضب کے عالم میں حضرت عثمان بن نورین کو نظر بند کر جن سنتوں کے پاس دلائل و براہین سے سرمایہ نہیں ہوتا، ان کا آخری حربہ یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی کو نظر بند کر دیں، کسی کو جیل میں بٹھا دیں۔ یہ بزدلوں کی پرانی حرکت ہے۔ میرے عزیز دوست، جہاں حدیبیہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے قائد سے کہا، عثمان تو بڑا خوش قسمت ملتزم سے لپٹ کر، رکن جماعت سے لپٹ کر، خلاف بیت اللہ سے لپٹ کر دعائیں مانگ رہا ہوگا، حتیم میں نوافل ادا کر رہا ہوگا، حجر اسود کو چوم رہا ہوگا، مقام ابراہیم پر نوافل ادا کر رہا ہوگا۔ عثمان بڑا خوش نصیب ہے
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل نہیں مانتا کہ ہمارے بغیر عثمان بیت اللہ کا طواف کرنا گوارا کرے. یہ ہے رضاکار اور قائد کے درمیان کسی وقت کہ دل کی دھڑکنوں میں بھی یگانگت. اور جب قائد کا رخ کچھ اور ہو, رضاکار کا رخ کچھ اور ہو, بظاہر وہ سچے نظر آئے لیکن دل نہ ملے تو وہ قیادت نہیں ہوتی, رفاقت نہیں ہوتی, وہ منافقت ہوتی. اصل میں دلوں کا ملاپ کامیابی کا گل. یہ جملہ دل کی گہرائیوں میں بچھانی. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو انسان ملاپ ہے بھی دلوں کا ملاپ, دماغ کا ملاپ تو کچھ ہے نہ ہوا. بدن کس نے کہا ہے کہ محبت بھی ہوا کرتی ہے, دل سے دل بھی ملتے ہیں, یہ سب ہوتا ہے لیکن آدمی مشکل سے ملتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس تبصرے کے بعد ایک آواز سنتے ہیں, کوئی کہہ رہا تھا کہ عثمان کو شہید کر دیا ہے. بعد آپ نے لکھا ہے کہ یہ افواہ جان پوچھ کر مشرقین کے محاذ کی طرف سے نکالی گئی تھی. وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ حلقہ رسالت میں عثمان کی اہمیت کتنی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر جب حدیبیہ میں پہنچی, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری دیکھی نہیں جاتی. صحابہ کرام کی جو یہ خبر سنتے جاتے ہیں آنکھیں پھنس رہی ہے. زمین پہ غیرت کی ظلمتیں, سارے پروانے اپنی شمع کے اندر جمع ہو گئے. آئے ان پروانوں میں سے کوئی ایک بھی تو بیمار نہیں تھا, سب صحت مند تھے. کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ رسول آپ کا علم غیب کیا کہتا ہے کہ یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے. کسی نے یہ نہیں کہا. یہ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ الغیوب قرآن پاک میں فرمایا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. محبوبم بڑی وضاحت کے ساتھ اعلان کر دیجیے کہ زمینوں اور آسمانوں کا غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ بات صحیح ہے. اب اگر کوئی اصلی فنکار کہے کہ نہیں, جہاں کہے پیغمبر یہ تو پچھلے دنوں سعودی عربیہ میں ایک ترجمے پر پابندی لگائی گئی. اس میں پابندی اسی لیے لگائی گئی کہ ان میں قرآن کریم کی روح کے خلاف ترجمہ کیا گیا ہے. اور جب جس ترجمے میں قرآن کی روح سبا ہو رہی ہو, وہ ترجمہ کسی جبے والے کا ہو, کسی موچھو والے کا ہو, یا داڑھی والے کا ہو, برداشت ہوگا. اس پر دبئی, ابوظہبی, ایران, سعودی عربیہ اور دوسری اسرائیل
اسلامی سلطنتوں نے اس کے داخلے پر پابندی لگا دی. جب مرکز میں پابندی لگ چکی ہے تو پاکستان میں اس کو کیسے نہیں لگے گی؟ یہ چاہے چیخیں یا کچمکائیں یا تل ملائیں، کیسے نہیں لگے گی؟ جو ترجمہ قرآن کے حقائق کے خلاف اس میں پابندی لگنی چاہیے کہ نہیں لگنی چاہیے؟ دیکھیے میری بات سنیے، دلائل کی باتیں علماء کریں گے، براہین اور بینات کی باتیں علماء سے سنیے، لیکن ایک عام اور سادہ لو مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے گھر میں اور مسجد نبوی میں، بیت اللہ میں اور روضہ رسول اللہ مسجد نبوی میں قیامت تک گمراہ اور گمراہی نہیں جائے. وہ حق و صداقت کی کسوٹی قیامت تک جب بھی نسل انسانی صداقت کو دیکھنا چاہے گی تو اسے وہی ملے گی صداقت. وہیں سے خیر و برکت تقسیم ہوتی ہے پوری دنیا میں، وہیں سے روشنیاں تقسیم ہوتی ہیں، اجالوں میں برکت وہی ہے. تو جن لوگوں کی وہاں نمازیں نہیں ہوتی ان اماموں کے پیچھے وہ ملت اسلامیہ کے نمائندہ کیسے ہو سکتے؟ میں نے تو کراچی میں جن دوستوں کو دوستانہ پیش کی اور آج جہاں بھی 11 فروری 1983 کے اس جمعہ کے اجتماع میں پیش کرتا ہوں ان دوستوں کو، مناظرے کی نہیں، اس لیے کہ دور حاضر میں مناظرے کا معنی ہے مجادلہ، اور ہم لڑائی کے موڈ میں نہیں ہیں. ہم ان احمقوں سے نہیں لڑتے، ہم لڑیں گے روس سے، لڑیں گے یہودیوں سے، لڑیں گے ہنوز سے، لڑیں گے کوڑے شیطانوں سے. ان کو بات ہم سمجھائیں گے، یہ بڑے خدا ہے، ان سے بات کریں گے. میں نے پیش کی ہے کہ حرمین شریفین کے ائمہ کو ہم دعوت دیتے ہیں، ہم بلائیں اور یہاں اسٹیٹ بینک ہال میں ایک مستقل کانفرنس رکھی جائے. بیت اللہ کا اور مسجد نبوی کا امام جج بنے، صدر مملکت اس کی صدارت کرے، اور یہ گفتگو ٹیلی کاسٹ ہو مواصلاتی سیاروں پر، پوری دنیا اسلام اس کو سنے. تو لاتے لاؤ، میں قرآن لاؤں گا. تم کس سے کہانیاں اور بات کر رہا ہو؟ میں بخاری مسلم کی جگمگاتی ہوئی احادیث لاؤں گا. میں حضرت شیخ الہند کا ترجمہ، شاہ القادر رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ، شاہ رفیع الدین کا ترجمہ، شاہ ربنی پانی کا ترجمہ تفسیر، شیخ القرآن کی بیان پر جواہر القرآن، مفتی صاحب کی بات اپنے بزرگوں کے تراجم ان کے سامنے رکھوں گا، اپنے عقائد رکھوں گا. آپ اپنے عقائد رکھیے گا. پہلے لکھ دیتا ہوں، اگر حرمین شریفین کے امام مجھے جھوٹا قرار دے دیں تو مجھے لیاقت پاس میں گولی سے اڑا دیا جائے. لکھ دیتا ہوں. لیکن اگر وہ تمہیں جھوٹا قرار دے دیں، اگر وہ تمہیں جھوٹا قرار دے دیں تو ہم تمہیں گولی نہیں ماریں گے، ہم گولی تمہیں کافی بات دیں گے. تم
سے توبہ کر لو اور اپنے عقائد کی اصلاح کر لو. لیکن سن لیجیے ہم ملت اسلامیہ کا دن فرزندان اسلام کا راستہ بیت اللہ سے اور کرے رسول اللہ سے نہیں توڑنے دیں گے. جو ہاتھ اس راستے کو توڑنے کے لیے بڑھیں گے ہم ان ہاتھوں کو پورے کریں گے. آج تو باتیں سننے میں آ رہی ہیں. ہم سنجیدگی سے ان باتوں کی طرف غور کیے ہوئے ان کی برادری اور ان کی وحدت کے تصوروں کو ہم جانتے ہیں. کراچی میں تو میں نے کہا لگا چوک کے عزیز کرتا کہ کراچی میں بھی دو جانور ہیں جو بھائی بھائی کٹمل اور بنسل. ان کا جو کمبائنڈ پوائنٹ آف ویو ہے وہ خون چوسنا. کٹمل بھی خون چوستا ہے اور بنسل بھی خون چوستا ہے. کٹمل لو لوہان ہے اور مچھر گلوکار. یہ بھائی بھائی نوجوانوں نے وہاں مارے بلند کر دیے, انہوں نے باتوں بلند کر دیے. کھٹمل رکھ کر بھائی بھائی آگے میں نے پیبند لگا دی. آج آفت کی نہیں سے آئی. اب اگر کھٹمل جمت کر کے سمجھتا ہے کہ ہم سایہ طرف دیں گے جو ان کے غلط ہے ڈسٹرب کر سکتے ہیں. وہ ڈسٹرب کر سکتے ہیں. نیند اڑا دی, بے آرام کر دیا, یہ ٹھیک ہے. لیکن کایا پلٹ جنس یہ نہیں ہے. کایا پلٹا کرتے ہیں محمود الحسن کے بارے, کایا پلٹا کرتے ہیں شیخ الاسلام کے بارے اور شہید حریت اسماعیل شہید کے بارے. یہی تو وجہ ہے کہ جب بھی کوئی باطل کے خلاف تعریف کری تو قیادت انہیں کو کرنی پڑی. یہ بہیری سے چپ ہے مستار مقتدی تو بن گئے, لیکن امامت ہمیشہ علماء دیوبند کے حصے میں. اس لیے میرا دین دوستوں کہنا کے ساتھوں بات سے کہ اللہ الوجود کون ہے؟ قرآن پاک میں ارشاد ہوا وعنده مفاتيح الغيب وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعنده مفاتيح الغيب, اسی کے پاس غیب کی چابیاں. مفتاح الغیب نہیں, مفاتيح الغیب. یہ نہیں فرمایا کہ اسی کے پاس ہے غیب کی چابی. اگر مفتاح الغیب کہا جاتا چور بازاری کے عادی مجرموں کے لیے گنجائش نکل آتی. یہ کہتے بڑی چابی تو اس کے پاس ہے لیکن چھوٹی چابیاں.
سارے بزرگوں کو یہ نہیں کہ اللہ کے پیارے میں بادشاہ قرآن پاک کی صداقتوں پہ قربان جاؤ. فرمایا وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں, کوئی نہیں جانتا مگر دوائیے نہ کرم کرا, کوئی نہیں جانتا مگر نیند زور دیجیے تاکہ بیماروں کو شفا کاملہ نصیب ہو جائے. کیونکہ نادان اور ان پڑھ قوم کے دل و دماغ میں مذہبی کلی ڈنڈا کھیلنے والوں کا خیال ہے اللہ بھی. تو قرآن کے متوالوں, شیخ القرآن کے رضاکاروں ذرا ضرب لگاؤ. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسے جاننے والا انبیاء اولیاء صلحاء اتقیاء وہ اتنا جانتے جتنا وہ بتائے, وہ نہ بتائے وہ نہیں جانتے. اور میرے خلاف کا میرا کافر کا یہ ایمان ہے کہ خدا نے سب سے زیادہ بتلایا ہے اپنے محبوب کو, سب سے زیادہ علم عطا کیا ہے اپنے محبوب کو. کسی کو چٹکی سے دیا, کسی کو لت بھر دی, کسی کو یوں دیا, لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی تو اللہ نے جھولیاں بھر بھر کے عطا کیا. مگر اللہ قرآن کہتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور وہی جانتا ہے کہ جو کچھ خشکی میں ہے تر میں, بر میں ہے بحر میں. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ. درختوں سے خزاؤں میں, پتھر کے موسم میں درختوں سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو, اور دھرتی سے اگنے والا کوئی دانا ایسا نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو. اور راولپنڈی کے دوست, میں تو یہ نہیں کہا کرتا ہوں ہر اگنے والے دانے کو خدا جانتا ہے اور ہر اگنے والا دانا خدا کو بھی جانتا ہے. جب دانا ہوتا ہے نا دھرتی سے تو پہلی کوپر سیدھی ہوتی ہے. کسی صاحب نظر صاحب دل نے کیا خوب کہہ دیا, ہر گراہے سے زمین ہو یا وحدہ لا شریک لا ہو. جب کوئی دانا زمین کا اگتا ہے تو توحید بیان کرتے ہوئے اگتا ہے کہ وہی ہے, بس اس کے سوا کوئی نہیں. یہ ننھی سی کوپل خدا کی توحید کا اعلان کرتی ہے, لیکن 2.5 من کے شوربے کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ. اللہ غیوب کون ہے؟ ہر جگہ موجود, دستگیروں کا اللہ, انسانی زمین کی نیاز مندیوں کے لیے حقیقی مخصوص, مشکل کشا یا اللہ کی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم
دیا گیا. آج تم میرے ہاتھ سے ہاتھ رکھ کے وعدہ کرو. میں بھی وعدہ کرتا ہوں, تم بھی وعدہ کرو. جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے اس وقت تک مدینہ نہیں جائیں گے. عثمان کے خون کی یہ ہے قدر و منزلت پیغمبر کی نگاہ میں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی وعدہ کرتا ہوں, تم بھی وعدہ کرو جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے مدینہ نہیں جائیں گے. بحث شروع ہوئی. حبیب جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ پر بیٹھ کرنے والے کہا اور اپنا دایاں ہاتھ اوپر رکھتے ہوئے فرمایا یہ کیوں سمجھ لو کہ تمہارے بھائی عثمان کا ہاتھ ہے, یہ میرا ہاتھ ہے. درمیان میں بیٹھ کرنے والے کا ہاتھ ہے اور یہ اوپر کائنات نے فرمایا الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. میرے محبوب جنہوں نے عثمان کے خون کے لیے آپ سے وعدہ کیا ہے, جنہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر ہم مدینہ نہیں جائیں گے, یہ وعدہ انہوں نے گویا اللہ سے کر لیا. یہ خدا سے ان کا تک ہو گیا. آپ نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا. حق تعالیٰ نے فرمایا میری رحمت کا تقاضا ہے کہ اب میں عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دوں. فرمایا اللہ فوق ایدیہم, یہ جو اوپر والا ہاتھ ہے گویا یہ اللہ کا ہاتھ ہے. پھر فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین, حق تعالیٰ راضی ہو گئے ہیں ان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnah.com. لا الہ الا اللہ لا